الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج اس کچھ احادیث کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ قیامت کے دن گرمی کی جو شدت ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ مومنین سے کیسا نرم سلوک کریں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اس دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے مخاطب تو اس دن کا تصور کر، اس دن کے بارے میں دیکھ جب لوگ حساب کتاب کے لیے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس دن بھلا کون لوگ کھڑے رہ سکیں گے جبکہ وہ 1000 برس کے برابر ہوگا، 1000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کی سختی مجرموں اور باغیوں کے لیے ہے، انہیں وہ 1000 برس کا معلوم ہوگا۔ مصیبت میں گرفتار آدمی کا دل لمبا ہوتا ہے، اگر کاٹنے کی کوشش کرے تو نہیں کٹتا۔ وہ دن مومن کے لیے ہلکا ہوگا، صرف ہلکا ہی نہیں ہوگا بلکہ فرض نماز کی طرح اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ، نیک مومنین کے ساتھ، اور جو دین اسلام کے دعوت و تبلیغ کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں اس کے اندر صرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کے لیے کون سے غیر معمولی اور بہترین انعامات ان کو عطا کرے گا۔ اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل میں اس کا گزر تک نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ نیک بندوں کے لیے کتنی خوشیاں ہیں جو پوشیدہ رکھی گئی ہیں، قیامت میں ملے گی۔ اور یہی ہے کہ نبی نے اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے، کہ مومن یہاں پر ایسے ہی رہے جس طرح وہ ایک مسافر ہے، ہر وقت جد و جہد میں لگا رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے پوشیدہ انعامات رکھے ہوئے ہیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بے شمار دلائل اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جو پچھلی امتوں پر اللہ نے کیے تھے اور جو امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات قیامت کے دن رکھے ہوئے ہیں، انعامات کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے دین اسلام کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں قبول کر لے اور ہمیں دین اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کی، اچھے اور احسن انداز میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔